حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رمضان کا آیا چاند نظر، رمضان کا چاند، سارے بولو رمضان کا چاند نظر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اگر تمہیں رمضان کی حقیقت کا پتہ چل جائے، اگر لوگوں کو رمضان کی حقیقت کا پتہ چل جائے تو وہ خواہش کریں کہ سارا سال ہی رمضان ہونا چاہیے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیں رمضان کی حقیقت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو مسعود رمضان کی حقیقت یہ ہے جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے اللہ جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے اللہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں۔ جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے عرش کے نیچے ایک ہوا چلتی ہے اور اس ہوا سے درختوں کے پتے ہلتے ہیں، درختوں کے پتے بجنا شروع ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جنت کی جو حور ہے جسے حور عین کہا جاتا ہے وہ حور عین اللہ سے درخواست کرتی ہے اے باری تعالیٰ یہ رمضان کا مہینہ ہے، آپ نے جن لوگوں کا ہم سے نکاح کرنا ہے ان کا نکاح رمضان کے مہینے میں کر دیجئے تاکہ ہم اپنی آنکھیں اس سے ٹھنڈی کریں وہ اپنی آنکھیں ہم سے ٹھنڈی کریں۔ کہو نا سبحان اللہ۔ حوروں کی بات پہ گھبرایا نہ کرو اور شرمندہ بھی نہ ہوا کرو۔ یہ باقی سوشل میڈیا پہ پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، بندہ نہ بھی دیکھنا چاہے تو کتنی ویڈیوز تصویریں سامنے آتی ہیں، یا حوروں کی بات آئے تو آپ پھیکی پھیکی مسکراہٹ آ جاتی ہے، ایسے نہ بھئی آج یہ کیا سلسلہ ہے۔ یہ ملنی ہے ہمیں انشاءاللہ، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ پھر اس میں سبحان اللہ کم ہونی چاہیے، نہیں زور لگا کے کہو نا سبحان اللہ، مزہ نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں بھی ان کو نہیں چاہیے حوریں، ایسا ہے نا؟ اگر آپ واقعتاً حوریں چاہتے ہیں تو اتنے زور سے تو سبحان اللہ کہو، ہنسے جا رہے ہیں۔ اچھا غور کیجئے گا، اب ایک ہے کہ آپ حوروں کی طلب کریں، آپ حوروں کے حالات پڑھا کریں، پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مرنے کے بعد کیا پروٹوکول دینا ہے اللہ نے۔ ایک یہ ہے کہ آپ حوروں کی طلب کریں اور ایک یہ ہے کہ حوریں روزہ دار کی طلب کر رہی ہیں۔ کہہ دو میں نے کہا نا اب سبحان اللہ ذکر کرنا ہے ہم نے سبحان اللہ کے ساتھ، رکنی نہیں چاہیے آپ کی۔ لوگ طلب کرتے ہیں حوروں کو اور حوریں کسے طلب کر رہی ہیں؟ روزے دار کو۔ تو اللہ تعالی شانہ ہر ایک روزے کے بدلے میں، یعنی ہر روز بندہ روزہ رکھتا ہے اور اللہ اس ایک روزے کے بدلے میں اس کا نکاح جنت کی حور سے کر دیتے ہیں۔ ہاں اب ذرا مزہ ہے۔ اب وہ جنت کی حور کیسی ہے؟ قرآن کریم نے فرمایا حور مقصورات فی الخیام، ایک موتی کا ایک خیمہ ہے جو ایک ہی موتی سے بنا ہوا، اس کے اندر وہ حوریں رہتی ہیں، اس کو کسی نے دیکھا نہیں، ان کو کسی نے چھوا نہیں، ٹچ نہیں کیا، اللہ نے ان حوروں کو روزے دار کے لیے سنبھال کے رکھا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو جنتی روزے دار کے نکاح میں حور آئے گی اس نے 70 قسم کے لباس پہنے ہوں گے۔ کہو نا کتنے لباس پہنے ہوں گے؟ سارے بولو کتنے؟ 70 قسم کے۔ یہ بات میں نے ایک جگہ پہ کہیں ذکر کی بیان میں، تو بعد میں ایک نوجوان کہنے لگا حضرت 70 جو وہ پہنے لباس، یہاں تو اگر وہ بیوی ڈبل لباس بھی پہن لے تو حسن ہوتا ہے تو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، وہ 70 جنتی حور 70 لباس پہنے گی، کیسے پہنے گی اور پھر کیا حسن خاک نظر آئے گا اس کا؟ سوال سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ جواب سمجھیے گا، یہ جو اس نے 70 لباس پہنے ہوں گے روزے دار کی حور نے، یہ 70 لباس دنیا کے لباسوں پر قیاس نہ کرو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا
یہ 70 لباسوں میں سے ہر لباس اتنا ہلکا ہوگا جس طرح آپ ایک تصویر کو ہلکا کہتے ہیں، اتنا ہی ہر لباس ہلکا ہوگا۔ اب یہ 70 لباس ہیں، ہر لباس کا کلر دوسرے سے مختلف ہوگا۔ کہو کہو، ہر لباس کا رنگ دوسرے سے مختلف ہوگا، اور پھر 70 قسم کی خوشبو آئے گی، ہر ایک لباس کی خوشبو دوسرے لباس کی خوشبو سے مختلف ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس روزے دار کے حور کے لیے اللہ نے پروٹوکول کے لیے 70,000 خادم اور 70,000 نوکرانیوں کو رکھا ہوا ہے۔ اب یہ 70,000 خادم ہاتھ باندھ کے اس کے لیے کھڑے ہیں کہ اشارہ ہو اور ہم کام کریں۔ اب اس کے کھانے کا جب وقت ہوگا، ان کے ہاتھ میں سونے کا ایک سب سے بڑا پیالہ ہوگا، اور اس پیالے کے اندر کھانا ہوگا۔ جنت کی یہ حور جب کھانا کھائے گی تو کتنے لقمے انسان کھاتا ہے، ہر لقمے کا ذائقہ دوسرے لقمے کے ذائقے سے مختلف ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سرخ یاقوت کے تخت پہ بیٹھی ہوگی، وہ سرخ یاقوت کا بنا ہوا بڑا تخت ہے، اس کے اوپر 70 بستر ہیں، ہر بستر دوسرے سے الگ ہے، ہر بستر کا موٹا ریشم کا استر ہے، پھر ان 70 بستروں پہ 70 گدے الگ سے بنے ہوں گے۔ یہ روزے دار کی بیوی کو، حور کو پروٹوکول دیا جائے گا، یہی پروٹوکول اس جنتی مرد کو بھی دیا جائے گا۔ وہ 2 کنگن پہن کے بیٹھا ہوگا اپنے اس سرخ یاقوت کے بنے ہوئے تخت پہ، اور اللہ تعالیٰ شانہ، آپ نے فرمایا اتنا ہی پروٹوکول اللہ تعالیٰ شانہ ہر روزے دار کو ایک روزے کے بدلے میں عطا فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے، عرش کے نیچے سے ہوا چلتی ہے، اس ہوا سے درختوں کے پتے آپس میں ٹکراتے ہیں، بجتے ہیں، حرکت کرتے ہیں۔ جنت اللہ سے درخواست کرتی ہے اے میرے رب، آپ نے میرے اندر جن لوگوں کو بھیجنا ہے ان لوگوں کا انتخاب آپ رمضان میں ہی کر لیں، ہم چاہتے ہیں وہ لوگ جنت میں آئیں جو روزہ دار ہو۔ روزے دار کے لیے ہم سارے لوگ طلب کرتے ہیں جنت کی، لیکن جنت طلب کر رہی ہے روزے دار کی۔ حور عین عرض کرتی ہے اے باری تعالیٰ، آپ نے ہمارا نکاح تو کرنا ہی ہے، لیکن ہم آپ سے درخواست کرتی ہیں ہمارا نکاح، ہمارا جن مردوں کے ساتھ نکاح ہونا ہے ان لوگوں کو رمضان کے مہینے میں ہی منتخب کر دیجئے، تاکہ وہ ہمیں دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کریں، ہم انہیں دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی روایت میں تھا کہ ایک روزے کے بدلے میں ایک حور سے نکاح، لیکن اس روایت میں جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، آپ نے فرمایا ایک روزے کے بدلے میں جنت کی 100 حوروں سے نکاح کیا جاتا ہے۔ یہ بوڑھے حضرات پتہ نہیں کیوں بیٹھے، مزہ نہیں آ رہا، نوجوانوں کو اللہ جزائے خیر دے، یہ چاہتے ہیں کہو یار سبحان اللہ۔ اب ایک روزے کے بدلے میں کتنی حوروں سے نکاح ہوگا، اور 30 کے بدلے میں کتنی بنے گی؟ 3000 بنے گی۔ یعنی اب یہ جو روزہ دار ہیں یہ ان کا نکاح جو صحیح رکھ رہا ہے روزے اخلاص کے ساتھ، تو ان کا گویا اس رمضان کے مہینے میں کتنی حوروں کے ساتھ نکاح ہو جائے گا؟ 3000۔ یہ کم از کم بتا رہا ہوں، 30 بنے گا 3 بنے گا؟ 3 بنے گا، ہاں زیادہ کی طرف نہ جاؤ، ابھی 3 بنے۔ اچھا اب اگلی بات، سوچنے والا سوچتا ہے کہ بھی بیویاں ہو گئی اتنی، 3000 یہ ہو گئی، پچھلی روایت کے مطابق 300 بنتی ہیں، روزانہ ایک کے ساتھ ہو، اور بھی بہت ساری روایات ہیں۔ بھئی جب گھر والیاں اتنی ہو جائیں تو گھر بھی تو اتنا ہی وسیع چاہیے، ایسا ہے کہ نہیں؟ جب آپ کی گھر والیاں اتنی ہو جائیں تو گھر بھی تو اتنا ہی کھلا ہونا چاہیے۔ تو میرے آقا نے جہاں گھر والیوں کا بتایا وہاں گھر بھی بتایا کہ کتنا کھلا ہوگا، کہو سبحان اللہ۔ کتنا کھلا گھر ہوگا؟ سنو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ روزے دار جنتی کو جو مکان دے گا
وہ مکان سونے، چاندی، یاقوت، زمرد کی اینٹوں سے بنا ہوا ہوگا، اور وہ کتنا بڑا ہوگا؟ سنیے گا، مکان جنتی کا محل، روزے دار کا جنت میں محل اتنا بڑا ہوگا کہ جب سے یہ کائنات بنی، دنیا اس وقت سے لے کر جب تک یہ کائنات مٹے گی، پوری دنیا کا جتنا ایریا ہے، اس پوری دنیا کو اٹھا کر روزے دار کے اس جنت کے محل میں رکھ دیا جائے تو یہ پوری دنیا کا ایریا اس کے جنت کے مکان میں اتنا چھوٹا نظر آئے گا جیسے دنیا میں ایک چھوٹا سا باڑا نظر آتا ہے۔ یعنی اب یہ ہے پوری دنیا، یہاں آپ کا ایک مرلے پہ 2 مرلے پہ باڑا بنا ہوا ہے، تو اس باڑے کی کوئی اہمیت ہے نہیں۔ جس طرح یہاں کوئی اہمیت نہیں، اسی طرح جنت میں اتنا بڑا محل ہوگا کہ پوری دنیا اٹھا کر وہاں رکھ دی جائے تو وہ ایسے محسوس ہوگی جیسے ایک چھوٹا سا باڑا ہوتا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ اب گھر بھی بڑا ہو گیا اور اس کے ساتھ گھر والیاں بھی بڑھ گئیں۔ وہ لوگ جو زیادہ شادیاں کرنے کے خواہش مند ہوتے ہیں، ایک سے زیادہ، لیکن وہ دیکھتے ہیں ابھی انصاف نہیں ہو سکتا، شرعی اصولوں کے مطابق نہیں چل سکتے، تو وہ گھبراتے کیوں ہیں؟ نیکیاں کریں، رمضان المبارک میں تقوی اختیار کریں، تو اس کے بعد اللہ نے اعلان کیا ہے کہ بے شمار بیویاں بھی دوں گا اور گھر بھی عطا کروں گا۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ صرف اتنا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے اخلاص کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ، اور اس روزے کو بچاتا بھی ہے، اس میں گناہ نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی شانہ اسے جو مکان عطا فرماتے ہیں وہ اتنا بڑا محل عطا فرماتے ہیں کہ اس محل کے 60,000 دروازے ہوتے ہیں۔ جس کے 60,000 دروازے ہوں گے وہ محل کتنا بڑا ہوگا؟